अस्सलाम वालेकुम रहमत اللہ वबरकातुहू। امید ہے آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، شکریہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مکمل قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوی والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد میں اڑے رہے۔ جب ایک طویل مدت گزر گئی تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ منفرد قوم ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا تو انہوں نے توبہ کر لی اور ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر کوئی بستی ایسی کوئی نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے اور جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، اور پھر اللہ پاک سے روک کر دعائیں کرنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی۔ اونٹ بھی بیل بلاتے تھے اور ان کے جن بچوں کو الگ کر دیا گیا تھا وہ بھی۔ گائیں بھی رامتی تھی اور بچھڑے بھی۔ بکریاں بھی من مناتی تھی اور میمنے بھی۔ بہت رقت امیز منظر تھا، اور سونے اللہ پاک نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے دل برداشتہ ہو کر ان کی توبہ کرنے سے پہلے ہی بستی سے نکل چکے تھے اور سمندر میں سفر کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ چنانچہ مسافروں نے مشورے سے طے کیا کہ قرآن اندازی کریں اور جس کے نام کا قرآن نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر کشتی میں پہنچے اور پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، سو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ پس جب انہوں نے قرآن ڈالا تو وہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ لوگ ان کے زہد و تقویٰ سے واقف تھے، اس لیے انہیں دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا اور دوبارہ قرآن ڈالا، مگر پھر انہی کا نام آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے ان کو منع کیا، اور تیسری بار قرآن ڈالا تب بھی آپ کا نام ہی نکلا، کیونکہ یہی اللہ پاک کی خاص مشیت تھی۔ غرض 3 بار آپ کا نام آنے پر آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ روم میں ایک بڑی مچھلی بھیج دی جو آپ کو نگل گئی۔ اللہ پاک نے اس مچھلی کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کا گوشت نہ کھائے اور نہ ہی ان کی ہڈی توڑے، کیونکہ آپ اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے، لیکن جب اعضاء کو حرکت دی تو حرکت ہوئی۔ تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں۔ چنانچہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ پس اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا اور گہرے سمندروں میں گھومنے لگی۔ آپ نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی، اور اس مقام پر حضرت یونس علیہ السلام نے ان الفاظ میں اپنے پروردگار کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ پس اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو فراخ میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھے یعنی کمزور تھے۔ کمزور سے تھے مراد ہے کہ وہ نوزیدہ بچے جیسے تھے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اس کے پیٹ میں رہتے جب تک لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی
اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔